استاد المجاہدین محترم بھائی نصر جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھوڑا سا میرے بھائی آگے ہو جائیں، ذرا جگہ خالی ہے۔ یہ سارے بھائی نہ بیٹھے ہیں جو شہید کی غیبانہ نماز جنازہ کے لیے ہے نا، وہ ذرا تشریف رکھے میرے بھائی۔ کوئی شک نہیں، مجھے بھی وقت کی قلت اور موسم کی شدت کا احساس ہے، لیکن صرف ایک جملہ ذہن میں رکھ لیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ پسینہ ہی آئے گا نا، اس سے زیادہ تو کوئی خطرہ نہیں نا۔ جس شہید کی غیبانہ نماز جنازہ کے اندر ہم آئے ہیں، وہ دنیا کے اندر پسینے کے اندر نہا کے گیا کہ خون کے اندر ہے؟ نہیں ایسا بولیں، آواز جاری بہر، کس چیز کے اندر نہا کے گیا ہے؟ نہیں اگر آج میں اس جہاد کی بات سننے کے لیے پسینے میں نہانے کے لیے گھبرا گیا تو کل خون میں کیا نہلاؤں گا میں؟ اسے کچھ نہیں ہے۔ کام کرتے ہوئے میں نے سنا پسینہ آتا ہے، بالخصوص یہ آپ کے علاقے جب لاب لگاتے ہو، کٹائی کرتے ہو، اس وقت کیا آتا ہے؟ ٹھنڈک لگتی ہے۔ یہ میرے بھائی جو کھڑے ان سے گزارش ہے تشریف رکھیں چند منٹ کی بات، اور اس کے بعد اپنے بھائی کی غیبانہ نماز جنازہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم۔ خالق کائنات نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا، جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوئے، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں نے صرف بنیادی طور پر 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، شہید وہ خوش نصیب ہے جس کے حوالے سے آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا جس وقت خالق کائنات غضبناک ہوں گے اور کوئی بھی اللہ کے سامنے آنے کی جرات نہیں رکھتا ہوگا، اور شہداء کا جتھا گروہ شہداء کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ فرمایا ان کے زخم جو میدان مقتل کے اندر لگے تھے، ان زخموں کو پھر سے جاری کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ زخم بہنے والا خون، اس کی رنگت تو خون کی ہوگی لیکن اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ ہوگی، اور یہ شہداء جس وقت عرش والے رب کے سامنے آئیں گے، خالق کائنات کا غصہ جن کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ وہ خوش نصیب اور مقدر نصیبے والے ہیں۔ شہادت وہ نعمت ہے۔ اب دیکھیں، مخلوقات کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے، اگر سب سے بڑی کوئی اگر ڈگری ہے، سب سے بڑا اگر کوئی مقام ہے تو وہ انبیاء کا مقام ہے۔ انبیاء کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی شرف والی ہستی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے نبی سے بڑھ کے نہ کوئی دنیا کے اندر پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ آپ سے زیادہ نہ کوئی شرف والا دنیا کے اندر آیا، نہ قیامت تک دنیا کے اندر کوئی آئے گا۔ جن کے ہاتھ سے جنت کا دروازہ کھلے گا تو پیارے نبی کے ہاتھ سے سب سے پہلے اگر جنت میں قدم جائے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم ہوگا۔ اور یہ شرف، یہ نبوت، یہ مقام اور وہ شہادت کے شرف کو بیان کرتے ہوئے، لیکن جس وقت باری شہادت کی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، ایک مجلس کے اندر 4 مرتبہ اور ایک مجلس کے اندر 10 مرتبہ یہ بات فرمائی کہ اللہ میں تیرے راستے کے اندر شہید کیا جاؤں، اللہ پھر زندہ کیا جاؤں، اللہ پھر قتل کیا جاؤں، اللہ پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ صحابی کہتا میں آپ کی بات کے پیچھے چلا کہ آپ اپنی بات کو ختم وہ شہادت پر کرتے ہیں یا زندگی پر کرتے ہیں؟ تو امام کائنات نے 10ویں مرتبہ اگر بات کو ختم کیا تو زندگی پر نہیں، اگر بات کو ختم کیا تو شہادت پر۔ اللہ میں بھی تیرے راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں۔ امت کے اندر سب سے زیادہ
اگر فضیلت والی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمایا ہے، اور ان کی گود کے اندر ران پر ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کس خوش نصیب باپ کی بیٹی ہے جس کو آج خلیفۃ المسلمین نے اپنی ران پر بٹھایا ہوا ہے؟ اور دیکھیں میں جانتا تھا یہ بچی دیکھیں ابو بکر کے خاندان کی نہیں ہے۔ اب دیکھیں مجھے اس بات کا علم تھا تو مجھے ابو بکر جواب کے اندر فرمانے لگے، یہ اس خوش نصیب باپ کی بیٹی ہے جس کا باپ تجھ سے بھی زیادہ مقدر والا، اور اللہ کی قسم مجھ سے بھی زیادہ مقدر والا۔ عمر کہتے میں حیران رہ گیا، چلے مجھ سے زیادہ تو مقدر والا ہوگا، لیکن ابو بکر تجھ سے زیادہ مقدر والا کون ہوگا؟ ذرا یہ تو فرما دیجئے۔ تو جواب کے اندر کہنے لگے، عمر تو نے بھی کلمہ پڑھا، ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھا، تو نے بھی جہاد کیا، میں نے بھی جہاد کیا، لیکن شہادت مقدر نہ بن سکی۔ یہ اس خوش نصیب باپ کی بیٹی ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ کی، جس کا باپ احد کے اندر شہید ہو گیا تھا۔ میں نے اس وجہ سے کہا ہے کہ اس کا باپ تجھ سے بھی زیادہ مقدر والا تھا، مجھ سے بھی زیادہ مقدر والا تھا۔ شہدائے احد کا تذکرہ ہوتا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کر دیتے۔ ابو بکر جیسی شخصیت بیٹھی زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ابو بکر کس بات پہ رو رہا ہے؟ کہتے کاش کہ میں بھی احد کے دن اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا۔ میرے دل کے اندر ارمان حسرت، اگر مہاجرین کی حسرت تو وہ شہادت، انصار کی حسرت وہ شہادت، عشرہ مبشرہ کی حسرت وہ شہادت، اگر نبی کی حسرت وہ شہادت، امتی کی حسرت وہ شہادت۔ آج ہم اجتماعی کے وہ غائبانہ نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوئے، یہ وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کے راستے کے اندر نکلا، صرف نکلا نہیں ہے، اور دیکھیں وہاں پر تیاری کی ہے، اور نہ جانے کتنی راتیں۔ میں نے تو صرف ایک جملہ ہی سنا ہے نا کہ اس کے بڑے بھائی عبدالحمید بھائی نے کہہ دیا کہ وہ رات کو کم سویا کرتا تھا، وہ جاگتا زیادہ تھا، وہ سوتا کم تھا، روتا زیادہ تھا۔ رب کعبہ کی قسم وہ عرش والے رب سے کیا مانگتا تھا؟ اس کا سوال نوکری کا تھا، اس کا پیٹ کا تھا، دنیا کا تھا، برادری کا تھا، وہ بیرون ملک جانے کا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کے کس بات پہ رویا کرتا تھا؟ اور دیکھیں رونا کس بات پہ؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ میں اپنی جوانی لے کے آؤں گا، اللہ اپنے بھائی بہنوں کی محبت کو چھوڑ کے آؤں گا، اللہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آؤں گا، اللہ اپنی دنیا کو چھوڑ کے آؤں گا، اللہ میں کچھ نہیں چاہتا، میرا صرف اتنا سوال ہے میں تیرے راستے کے اندر کٹ جاؤں، اللہ تیرا دین بچ جائے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تیرے راستے کے اندر مجھے شہادت مل جائے۔ اگر سفر کیا تو اس کے لیے، اگر تربیت کی تو اس کے لیے، اگر ٹریننگ کی تو اس کے لیے، مارکوں کے اندر گیا تو اس کے لیے، راتوں کو جاگا تو اس کے لیے، آنسو بہائے تو اس کے لیے، اگر رونا رویا تو اس کے لیے۔ اور دیکھیں خالق کائنات نے اس کو شہادت دی، اللہ تمام شہداء کی شہادت کو قبول فرما لے۔ میری دوسری گزارش اپنے بھائیوں سے، اب دیکھیں اسلام کا مزاج کیا، اسلام کا مزاج۔ اب عید الاضحیٰ جس کو دوسرے الفاظ کے اندر ہم قربانی والی عید کہتے ہیں، سال کے اندر وہ دن آتا ہے، اس کے لیے ہر کلمہ پڑھنے والا وہ تیاری کرتے ہیں جس کے کرنے کا، قربانی کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے۔ اگر تیری استطاعت ہے تو اس پر ضروری اور فرض ہے کہ تو قربانی کرے۔ وہ اپنی استطاعت پر جانور خریدتا ہے، اس پر 10 20 50 ہزار، وہ کم یا زیادہ پیسے، ایک یا ایک سے زیادہ جانور وہ دیکھے ذبح کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیا، 63 اپنے ہاتھ سے نہر کیے۔ اس کے بعد علی کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے اندر جاتے، وہ جانور وہاں پر لے جایا کرتا، وہ عیدگاہ سے فارغ ہوتے، وہاں پر جانور کو ذبح کرتے تھے۔ اور جہاں پر یہ جملہ کہتے ہوئے میں دنیا کو یہ کہتا ہوں اپنے ہاتھ سے جانور کا ذبح کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور کیا میں نے اس بات کو کبھی
نہ سوچا کیا نبی کی سنت وہ صرف میدان مقتل کے اندر وہ دیکھیں عید سے فارغ ہونے کے بعد وہ جانور کا ذبح کرنا، یا پیارے نبی کی سنت وہ جہاد کے اندر نکلنا، پیارے نبی کی سنت وہ پیاروں کو جہاد کے اندر کھڑا کرنا، پیارے نبی کی سنت اپنے کو جہاد کے اندر پیش کرنا، پیارے نبی کی سنت وہ اپنے عزیزوں کو جہاد پہ کھڑا کرنا، اس پیارے نبی کی سنت اور جس نے مال دیا تو جہاد کے لیے، اگر اپنے کو پیش کیا تو جہاد کے لیے، مہاجروں کو کھڑا کیا تو جہاد کے لیے، انصاریوں کو کھڑا کیا تو جہاد کے لیے، لوگوں کو تیار کیا تو جہاد کے لیے، اگر عورتیں نکلی تو جہاد کے لیے، اگر مرد نکلے تو جہاد کے لیے، اگر بڑا نکلا تو جہاد کے لیے، اگر چھوٹا نکلا تو جہاد کے لیے، اگر لنگڑا نکلا تو جہاد کے لیے، اگر نبینا نکلا تو جہاد کے لیے، اگر بوڑھا نکلا تو جہاد کے لیے، مادہ نکلے تو جہاد کے لیے، اولاد نکلی جہاد کے لیے۔ ہائے پیارے نبی نے زخم کھائے تو استحاد کے لیے، دندان شہید کروائے تو استحاد کے لیے، اگر چچا زاد بھائی جعفر دیا استحاد کے لیے، اگر پیارا منہ بولا بیٹا اگر زید دیا تو استحاد کے لیے، اگر علی کو کھڑا کیا تو استحاد کے لیے، امیر حمزہ کٹے تو استحاد کے لیے، 70 شہادتیں تو استحاد کے لیے۔ اور کبھی میں نے اپنے سے بھی اس بات کا سوال کیا، اور جس وقت میں قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے وہ تکبیر پڑھتا ہوں اور ساتھ یہ پڑھتا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وہ جانور بھی زبان حال سے پوچھتا ہوگا اور تو نے کتنے وہ جانور ذبح کیے، یہی الفاظ کہہ کے، اور دیکھیں وہ کون سا وقت آئے گا جس وقت تو بھی قربانی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں جانور کے کیا پوچھنا ہے، میں اپنے سے پوچھتا ہوں ہم نے کتنوں کو استحاد کے لیے کھڑا کیا، ہم نے کتنے شہداء کے جنازے پڑھے، کیا ہماری زندگی کے اندر بھی کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہم بھی اپنے کو شہادت کے لیے پیش کر دیں گے؟ اور دیکھیے تیسری بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بات پر احترام بھائیوں، کل ہو کہ آج جب اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر انسان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اکاڑا کے اندر میں ایک شہید کی غیبانہ نماز جنازہ کے اندر حاضر ہوا، اور دیکھیں جس وقت جنازہ پڑھنے سے پہلے اس کا باپ مائک پر آیا، اس نے کہا لوگو آج میرے لخت جگر کے شہید کے جنازے میں آنے والوں، میرا بیٹا ابھی بچپن کے اندر تھا، میں اسلام آباد امیر محترم امیر جہاد جو آج جہاد کی بابت نظر بند ہے، جس نے آج 2017 کو کشمیریوں کے نام کیا ہے، وہ دیکھیں ان کا خطاب تھا۔ جس وقت خطاب سن کے میں باہر نکلا تو باہر نکلنے کے ساتھ میرے بیوی اور بچے بھی ساتھ تھے، میری بیوی نے مجھے خوشی کے ساتھ ایک جملہ کہا، اس نے کہا یہ اولاد کے اندر جو بڑا بیٹا ہے میں نے اس کو جہاد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آج شہید کے جنازے میں آنے والوں ذرا اپنے دل کے اندر اس بات کو جگہ دینا، کیا میں نے بھی اپنے کو جہاد کے لیے وقف کر دیا؟ کیا میں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جہاد کے لیے وقف کر دیا؟ میں نے اپنے خاندان سے کسی کو جہاد کے لیے وقف کر دیا؟ میں نے کیا کسی کو جہاد کے لیے کھڑا کر دیا؟ یہ جملہ کہنے کے ساتھ وہ شہید کا باپ کہنے لگا کہ جس وقت میری بیوی یہ جملہ کہتی ہے، میں نے کہا چاہیے تھا مجھ سے پوچھ لیتی، لیکن وہ دیکھے اس کو پتا تھا یہ اس کا جملہ کس بنیاد پہ ہے۔ اس نے کہا جہاد کا ذہن دیا تو تو نے اگر جہاد کی باتیں سنائی تو تو نے جہادی پروگراموں میں لے کے آیا تو تو لے کے آیا، آج اللہ نے میرا ذہن تیار کر دیا ہے۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ سے وعدہ کیا میری زندگی کے اندر میرا لخت جگر اگر شہید ہوا، میری بیوی وہ آج وقف کرنے کے اندر سب کر لے گی ہے، میں شکرانے کے 2 رکعت پڑھنے کے اندر اس سے سب کر لے جاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، بیٹا اس وقت 8ویں کلاس کے اندر پڑھتا تھا، کہتا جس وقت اس نے ایف ایس سی کی تو بیٹے کا رزلٹ اچھا آیا، ہمیں آ کے دونوں کو بٹھا لیا، کہتا کیوں وہ بچپن تھا تم نے وقف کر دیا، آج 4 کلاسیں پڑھ گیا تو اب دل نہیں چاہتا، یہ دنیا کی ڈگریوں کے اندر تو نہیں کھو گئے، دنیا کے اندر تو نہیں غرق ہو گئے، اب جوانی کے پروان چڑھ گیا، قربانی اور شہادت اور جہاد کا وقت آیا، ہم نے دونوں نے اس کو بھیجا، جب تلک چاہا اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ وہ شہادت کی اطلاع گھر میں آتی ہے، کہتا مجھے علم نہیں تھا، میری بیوی اور بچوں کو اس بات کا علم تھا، اللہ کی قسم میں حیران ہوا، میں دیکھے کسی جگہ پر بیٹھا تھا، شہید کا بھائی فون کرتا ہے، کہتا جب بھائی کی اطلاع آ گئی
تو آپ لیٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ خوشخبری سنانے کے اندر لیٹ کیا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر آ کے شہادت کی اطلاع کیوں نہیں دیتے؟ وہ باپ کہتا ہے کہ جس دن مہمان وہ شہادت کی اطلاع لے کے آئے، اب جس وقت انہوں نے خبر دی، میں وضو کر کے دوڑا کہ میں بیوی سے پہلے 2 رکعت پڑھوں، اللہ سے کیا وعدہ پورا کروں۔ کہتا جس وقت کمرے کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہوں؟ وہ وضو کر کے مجھ سے پہلے میری بیوی وہ سجدے کے اندر پڑی، شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے آنسو بہا رہی ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے، وقف کرنے کے اندر بھی سب کا لے گئی اور آج 2 رکعت پڑھنے کے اندر بھی سب کا لے گئی۔ کہتا جس وقت میں نے بھی 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، مجھے کہتی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ بیوی چوٹ دیکھے اپنی جگہ جذبہ ہے، آخر ماں ہے، جب بیٹے کی خبر سنے گی اس پر کیا قیامت گزرے گی۔ میں سلام پھیرا تو انتظار میں بیٹھی تھی، مجھے کہتی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے شہید کا باپ بنا دیا۔ میں حیرانی کے ساتھ دیکھتا ہوں اللہ اس دور کے اندر یہ مائیں، ان کا یہ جذبہ اور یہ محبت، یہ جہاد کے اندر بیٹوں کا بھیجنا اور خامد کو مبارکباد دیتی ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہتی اگر اللہ کسی کو 4 بیٹے دے، چاروں پر نماز فرض ہے یا ایک پر؟ میں نے کہا چاروں پر۔ اس نے کہا روزہ رمضان آئے؟ میں نے کہا چاروں پر۔ اگر استطاعت ہو تو حج؟ میں نے کہا چاروں پر۔ اگر مال ہو تو زکوٰۃ؟ میں نے کہا چاروں پر۔ میں نے کہا چھوڑ، کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یہ کیسا دین ہے کہ دیکھے نماز چاروں پر فرض ہے، روزہ چاروں پر فرض ہے، زکوٰۃ چاروں پر فرض ہے، تو پھر جہاد ایک پر کیوں ہے؟ ہم باقی 3 بیٹے جو ہے ایک ایک کر کے ان کو بھی جہاد میں بھیجتے ہیں اور دعا کرتے اللہ ان کو بھی شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دے۔ آمین بھی بڑی محتاط سی کہتے اللہ ہمارے دلوں میں بھی جذبہ جہاد پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں شہادت کی آرزو پیدا کر دے، ہیں جی؟ اگر اجازت دے تو میں دعا کر دوں کہ اللہ ہم سب کو میدان مقتل میں جہاد میں لے جائے، اللہ ہمیں جہاد کے اندر دشمن کے مقابلے کے اندر کھڑا کر دے، اللہ ہم سب سے دعوت اور جہاد کا اور دین کے غلبے کا کام لے لے۔ جو اس کے لیے تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کر کے کہ ہم واقعتاً اس بات کے لیے تیار ہیں، تیار ہے سارے کے سارے، ہاتھ نیچے کرتے ہوئے جس بات میں میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بات پر احترام بھائیو، صرف اتنا جملہ کہنا چاہوں گا، آپ میرے بات پر احترام بھائی اور بزرگ اس بات کو جانتے ہیں کہ دیکھیں شہید کی غیبانہ نماز جنازہ یہ جس کا پڑھنا کرنا سنت ہے، لیکن دیکھیں یہ فرض عین نہیں ہے۔ اگر میں پڑھوں گا تو اجر اور ثواب ہے، اگر کوئی نہیں شریک ہوا تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن فرض کون سی بات ہے؟ حال کے کائنات نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا کوتبہ علیکم القصاص شہداء کا، اور دیکھیں یہ گرنے والا خون اس کا انتقام اور بدلہ یہ تم پہ فرض ہے۔ اور دیکھیں جس طرح نماز یہ فرض عین ہے اور روزے کی باری آئی ہم کہتے کہ یہ فرض عین ہے، زکوٰۃ کی باری آئی ہم نے اس کی فرضیت کا اعلان کیا، حج کی باری آئی ہم نے فرضیت کا اعلان کیا۔ جس کتاب اللہ کے اندر خالق کے کائنات نے نماز کو فرض قرار دیا، جس خالق کے کائنات نے روزے کو فرض قرار دیا، جس خالق کے کائنات نے ان چیزوں کو فرض قرار دیا، اس کی فرضیت کا اعلان کیا، تو اس عرش والے رب نے یہ شہداء کا گرنے والا خون یقیناً ہمارے کندھوں پہ قرض ہے، وہ 70 لاکھ کشمیریوں کا کھڑا ہونا، ان کی مدد کرنا یہ ہم پہ فرض ہے، وہ ظالم ہندو کے ہاتھ کو روکنا یہ ہم پہ فرض ہے، لٹی ہوئی عصمتیں ان کا بدلہ یہ ہم پہ فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کا دفاع یہ ہم پہ فرض ہے، یہ کتاب اللہ کی حرمت اس کا دفاع فرض ہے۔ انشاءاللہ جس طرح ہم باقی فرضوں پر نماز روزے پر اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ شہداء کا خون جو فرض بھی ہے قرض بھی ہے، انشاءاللہ میدانوں کے اندر بدلا لیں گے۔ تیار ہے سارے انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا